السلام علیکم ناظرین، سی سی ٹی وی پاکستان کے ساتھ کامران صدیقی. ناظرین، آج میں نے جو بات کرنی ہے، جس ایشو پہ بات کرنی ہے، جس مدعے پہ بات کرنی ہے، وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا پہ آئے دن بندش کی جو خبریں ہماری چلتی رہتی ہیں اور بندش ہو بھی جاتی ہے. ڈیفرنٹ ایپس ہیں جن کو لے کے بڑا شور برپا ہوا ہے. پہلے جو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیگو کی، بیگو لائف، جس کو بین کر دیا گیا. وہ الگ بات ہے کہ وہ وی پی این کے تھرو چل رہی ہے، ایکسیس ہے اس کی، مطلب ہم جگاڑو لوگ ہیں نکال لیتے ہیں. اس کے بعد ٹک ٹاک، پی ٹی اے نے ٹک ٹاک کو بھی، جو ان کی کمپنی ہے، اس کو فائنل اپنا ایک لیٹر بھیجا ہے کہ ہماری جو ریزرویشنز ہیں اس کا جواب دیں، نہیں تو ٹک ٹاک بھی بین ہو جائے گی. ٹک ٹاک بین کے بعد آج صبح سپریم کورٹ میں یوٹیوبرز پہ بات آ گئی کہ یوٹیوب بھی بین ہونے کی طرف جا سکتی ہے. کیوں بین ہونے کی طرف جا سکتی ہے؟ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اس پہ پوسٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل ہم اس بات کو بالکل مانتے ہیں. جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اس کو پوسٹ کر دیتا ہے. بیگو لائف پہ بھی اگر ہم بات کریں، ولگیرٹی بالکل ہو رہی ہے، ماننے والی بات ہے. ٹک ٹاک کو دیکھیں، بالکل ہو رہی ہے. لیکن کیا ان ساری ایپس کو بند کر دینا ہی مسئلے کا حل ہے؟ کیا کوئی اور قانون اس چیز میں نہیں لایا جا سکتا؟ لیٹ سے اگر سمپل سی ایک بات کریں، ہماری پارلیمنٹ ہے، قانون سازی ہو سکتی ہے. آپ کوئی ایک سائبر کرائم پہ اگر ایک قانون پاس کر دیں کہ جس کی کوئی ولگر پوسٹ یا ایپ، کوئی اس چیز کی ویڈیو نظر آتی ہے، تو ہم اس کو قانون کے دائرہ کار میں لے کر آئیں گے. اس پہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور اس پہ جیل بھی ہو سکتی ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹاک کی ویڈیو جب کوئی کسی اسلحے کے ساتھ وائرل ہوتی ہے تو وہ بندہ پکڑا بھی جاتا ہے، جیل میں اس کو لے کر جایا جاتا ہے، اس کی تصویر وائرل ہوتی ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ان ایلیمنٹس پہ گرپ کیوں نہیں ڈالتے اپنی، کہ جو اس طرح کا مواد پھیلا کر ساری نظام کو برباد کر رہے ہیں، اور جو اس سے روزی روٹی کما رہے ہیں ہم ان کو بھی بند کر دیتے ہیں، اور جب کوئی حل نہیں ہوگا تو پھر وہ لوگ کسی اور طرف جائیں گے. بہرحال آج ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. آج میرے ساتھ موجود ہیں بیگو لائف کی ہوسٹ، جو کہ بہت عرصے سے بیگو کے ساتھ منسلک ہیں، ٹی وی سیلیبریٹی ہیں، ریڈیو کرتی ہیں، مطلب ان کا اپنی ہر فیلڈ میں ایک ان کا نام ہے. اب میں نے ثنا کو، مجھے خود زیادہ بیگو کا پتہ نہیں، میں نے جتنا پڑھ سکا میں نے پڑھ لیا، تو میں نے کہا بہتر وہی ہے جو بیگو پہ ہے اس سے بات کی جائے اور وہ ہمیں بتائے. جی ثنا، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو بھی، آپ کو بھی. آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو ویری مچ ثنا. پہلے تو آپ نے اپنے اس بیزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا ہے اور اس ایشو پہ ہم نے بات کرنے کے لیے. مجھے ثنا سب سے پہلے جو ہماری آڈینس ہے، ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہیں بیگو کو نہیں جانتے میری طرح، یہ بیگو لائف ہے کیا؟ وہ اسپیسیفکلی ہمیں بتائیں. بیگو لائف ایک سافٹ ویئر ہے جس پر آپ گیمز کھیلتے ہیں. ایک سوشل میڈیا ایپ ہے، چیٹنگ کرتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، اینڈ پلس اور جس طرح فیس بک اور انسٹاگرام پر مجھے نہیں پتا کہ ہاؤ یو میک منی، بٹ بیگو لائف پر آپ یو آر میکنگ ملینس آف منی. تو مانیٹریلی اگر دیکھا جائے تو فائنینشیل اٹ از سپورٹنگ پیپل، لوگوں کے گھر چل رہے ہیں آبویسلی. لیکن جہاں پر دنیا بھر میں ٹیکنالوجی یا کوئی بھی چیز ہے، اس کے فائدے ہیں، اس کے نقصانات ہوتے ہیں ہر چیز کے. تو اب جتنے اس کے فائدے ہیں بیگو کے، اور جس طرح سے بیگو از گروئنگ، اس کے فائدے دیکھ کر اس کے نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اس کے حساب سے آگے اسٹریٹجی بنانی چاہیے. اچھا، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا اس حق میں ہیں بیگو لائف کو بین کر دینے کے؟ پرسنلی بالکل بھی نہیں. میں اس بات سے ٹوٹلی اگری کرتی ہوں، کیونکہ میں اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کروں گی بیگو کا کہ ہاؤ واز مائی ایکسپیرینس. اور ایز اے رسپانسبل براڈ کاسٹر جب میں بیگو لائف پہ گئی تو میرا پہلا سڈن ریاکشن بھی یہی تھا کہ واٹ از دس. ٹھیک ہے نا. بیگو تو پچھلے 5 سال سے پاکستان میں ہے، لیکن بیگو پچھلے 2 مہینے سے لوگوں کی نظر میں اس لیے آیا کہ کورونا کی وجہ سے آئی تھنک موسٹ آف دا سیلیبریٹیز ور کمنگ ٹو بیگو. ادروائز پاکستانی عوام اس سے پہلے بھی بیگو پر تھی اینڈ نو ون واز بادرڈ. لوگوں کے گھر بھی چل رہے تھے، کام بھی ہو رہے تھے، اور جن سب وجوہات کی بنا پر آج بیگو بین ہوا ہے، پچھلے 5 سال سے بیگو پر وہ سب ہو رہا تھا اینڈ اٹ واز اے ٹرینڈ آن بیگو. جب 3 مہینے پہلے مجھے بیگو کے بارے میں پتا چلا اور میں گئی تو میرا پہلا، جب میں نے ریکی کی، ایک آپ چیز سٹارٹ کرتے ہو تو آپ اس کو دیکھتے ہو کیا ہے، کس طرح ہے. تو وین آئی لکڈ انٹو بیگو تو میں سرپرائزڈ ہوئی. میں بولے یہ کیا ہے. لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے جو آپ سرپرائز ہوئی تھی، وہ کیا تھا جس پہ آپ سرپرائز ہوئی؟ وہ جہالت ہے جو ہمارے ملک میں بیگو پہ ہی نہیں ویسے بھی بھری پڑی ہے. وہ جو ہے وہ
चीप कंटेंट है, रिस्पॉन्सिबल ब्रॉडकास्टिंग है, क्योंकि इट्स अ ब्रॉडकास्टिंग ऐप. और अगर आप और मैं मीडिया में बैठ कर ब्रॉडकास्टिंग समझते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली ब्रॉडकास्टिंग, इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल प्लेस. But the people who are broadcasting on social media, they are not trained people. They are people sitting in their own dilemmas, own lives, own heads, and they are just coming up with their own frustrations, own needs, own self. बट उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है हुई, जो कि मैं समझती हूँ कि बीगो शुड फील रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कि इफ़ यू आर अलाउइंग एवरीवन टू कम, क्योंकि जब आप एक चीज़ को इतना आम कर देंगे फॉर एवरीवन, तो फिर हर तरह का इंसान आएगा, वो आएगा. अब मुझे ये बताएंगे, ये जो जहालत वाली और वल्गैरिटी वाला एक वर्ड यूज होता है, वो स्पेशल जिसमें पनिशमेंट जिसको कहते हैं इसकी टर्म में, कि आपको पनिश, अगर आप वो पूरा नहीं कर सके आपको सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, आपसे कोई भी कुछ भी करवा सकता है. वो कुछ भी बेसिकली होता क्या है? अच्छा, बीगो का सिस्टम यह है कि आप ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, प्लस आपको गेम्स खेलने होते हैं उस पर, पीके पर, उस पर आपको सेंडिंग होती है, और वो सेंडिंग ही आपका फाइनेंशियल इनकम होती है. और उस सेंडिंग में अब हर ब्रॉडकास्टर ने अपने अपने दुनिया रिलेशनशिप्स पे चल रही है, तो ये सोशल मीडिया ऐप है, तो इस पे आपने अपने सेंडर के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना होता है. सो व्हाई वुड एनीवन वुड सेंड यू योर मनी ऑन नथिंग? जब तक आप उसको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, अटेंशन नहीं दे रहे, जब तक आप उसको कुछ ऐसा कंटेंट नहीं दे रहे, वो आपको सेंडिंग नहीं करेगा. तो हुआ ये कि यहाँ पर लोगों ने कुछ भी करके कुछ इस तरह की एंटरटेनमेंट, चीपस्टर और बिलो दी बेल्ट किस्म की एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना शुरू कर दी उन लोगों के लिए जो सेंडिंग करते हैं. और जब वो जिस तरह वही हम बात करते हैं ना कि हमारी फिल्में ऐसी क्यों, तो हम कहते हैं लोग ऐसी देखना चाहते हैं. तो हमारा कंटेंट इसलिए ऐसा है कि लोगों को लगता है कि बीगो पे एक ट्रेंड सेट हो गया है कि जब तक आप वो गंदी गंदी पनिशमेंट्स नहीं देंगे, जब तक आप उनके लिए कोई डांस का या कोई ऐसा वल्गर कोई एक्ट नहीं करेंगे, सो पीपल वुड नॉट, लोग शर्तों पर लगाकर इस तरीके से पीके खेलते हैं. BBC की स्टोरी पढ़ रहा था, उसमें ये था कि उसमें आप बैठ के कि कोई भी अगर आप पनिशमेंट अगर आपको दी जाती है, उसमें आपने सामने खड़े होकर अपने पूरे जिस्म पे पानी डालें, जिस्म पे हाथ फेरें, कैमरे की तरफ पीट करके पुशअप्स, हाँ एग्जैक्टली, पुशअप्स करें, ये सारी चीजें. सैनिटी है, वल्गैरिटी है, मॉरल एक्ट्स हैं. एंड जो लोग बीगो यूज करते हैं, कि मैं सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स के सेंडर्स की बात नहीं करी, इवन द नॉर्मल लोग, नॉर्मल लोगों का बीगो के बारे में ये ख्याल होता है कि दे वर सेइंग गंदी बातें, कि आओ बीगो पे देखते हैं क्या, मतलब वो जो एक आप एक गंदा सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं. सो पीपल कम टू बीगो फॉर ऑल दिस चीप एंटरटेनमेंट. तो बीगो तो चल उन्हीं चीज़ों की वजह से रहा, लोगों की वजह से चल. बीगो ऐप का तो इसमें कसूर नहीं है. यू नीड टू करेक्ट पीपल हु आर बिहाइंड द बीगो, हु आर, जो देख रहे हैं, जो सेंडर्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं. हमने लोगों पे तवज्जो देनी है. ऐप बंद कर लेना इज नॉट अ सोल्यूशन. वो तो खैर अगर ऐसी नौबत आई तो सारा तो इंटरनेट भी बंद हो सकता है, फिर क्या कर लेंगे हम लोग. वो कुछ भी बंद हो सकता है. लेकिन मैं इसमें पढ़ा था, इसमें कोई आपके डायमंड्स वगैरह होते हैं जो बीन सेंड करते हैं, डायमंड सेंड करते हैं, डायमंड सेंड करते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में उसे एक डायमंड की कीमत 4 रुपीस डायमंड की है. अब ये कितने, उसमें अगर 4 रुपए हम देखें तो ज़ाहिर कुछ भी नहीं है. तो गोल्स क्या होते हैं इसमें, कि आपने कितने इन चीज़ों को अचीव करना है. फिर परसेंटेज होती है, ज़ाहिर है आप हैं, आप तो होस्ट हैं, आपके पीछे एक और कोई एडमिन ज़ाहिर है जो रिक्रूटर होता है, वो बैठे होंगे जिन्होंने आपको हायर किया, फिर पीछे कंपनी है. तो ये परसेंटेज जो होती है वो किस तरह चलती है? कि क्योंकि मैं जो पढ़ रहा था उसमें ये था कि आपका जो कोई साहब थे वो बताया था कि 70-80,000 का जो टारगेट होता है, जब उसको हम मीट करते हैं तो हमें 14,000 मिलते हैं, और उसके बाद कोई 8 और 10,000 आपको बोनस वगैरह मिलता है, सैलरी देता है, वो सैलरी देता है. तो वो ज़ाहिर है अगर आप इतनी करके ऊपर आप 4-5 घंटे मुसलसल आप सोफे पे बैठे तो उठते हुए 1-2 बार तो आप सोचती होंगी यार उठा ही नहीं जा रहा. एग्जैक्टली अब देखें, आप पैसा कमाने के लिए आपको भी पता है कि आसान नहीं होता. यू हैव टू इन्वेस्ट योर एनर्जी, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम. बट यहाँ पर अगर आप, वही बात है कि यहाँ पर लोग अगर ये मेंटालिटी लेकर आ रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए आप कुछ भी कर लें, तो फिर जब कुछ सोसाइटी जब आपकी इस लेवल पे जा रही है कि पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर लें, तो फिर वो ओवरऑल माशरे में बिगाड़ ही आएगा. ऑब्वियसली ये लोग आसमान से तो नहीं उतरे हुए, ये आपके अपने पाकिस्तानी घरों में रहने वाली वो फ्रस्ट्रेटेड अवाम है जिसको जो बरसों से
چیخ رہے ہیں کہ ہمیں امپلائمنٹ نہیں ہے, ہمیں کام نہیں ہے, ہمارے پاس غربت ہے. اور پلس جو سب سے بڑا افیکٹ ہوا ہے وہ کورونا کی وجہ سے ہوا, جہاں پر لوگوں کے سروائیول ضلع ہیں, جہاں پر لوگ واقعی پریشان ہو کے نکلے ہیں. دے ور ریئلی وانٹنگ ٹو میک منی اپنے گھر چلانے کے لیے. کتنی اچھی اچھی لڑکیاں, صرف برے اسپیکٹ پہ آپ بات نہ کریں نا, اچھے بھی ہیں یہاں پر, کتنی اچھی ڈیسنٹ لڑکیاں, مولوی بھی ہیں, لاما پار کر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, لوگ نعتیں بھی سنا رہے ہیں. میں بذات خود میں یہاں ٹیرو کارڈ لے کر بیٹھتی ہوں, لوگوں کو اسپرچولی لوگوں کو ایلیویٹ کر رہی ہوں. بٹ آبویسلی میرا کانٹینٹ بیگو کے حساب سے از اے ویری میچیور کانٹینٹ, تو آئی واز سرپرائزڈ کہ ہاؤ وڈ آئی سروائیو آن بیگو, بٹ دیٹ از ناٹ مائی پرابلم نا. لوگوں کا سروائیول چل رہا ہے, لوگ لڑکیاں حجاب میں بھی بیٹھی ہوئی کھیل رہی ہیں, کر رہی ہیں, اور ان کو وہی بات ہے نا, جیسی روح ویسے فرشتے. جیسی آپ نے اپنی براڈ کی فیل بنائی ہے, جیسی آپ کی انرجی لے کر آپ براڈ پہ بیٹھے ہیں, ویسے ہی لوگ آپ کی براڈ پر آتے ہیں, وہی فالو آپ کو کریں گے, وہی فالو آپ کو کریں گے, وہی آپ کو سینڈ کریں گے, ویسے ہی آپ کا فرینڈ سرکل بنے گا, اور ویسے ہی پھر آپ بیگو پر گرو کریں گے. ابھی ایسے کون سے کوئی مین اکاؤنٹس ہوتے ہیں نا جن پہ آپ کہتے ہیں یار ان کی وجہ سے گند پھیلا ہے؟ ابھی جو ایک بات چل رہی ہے وہ عمر اکمل کہ جس کی وجہ سے یہ سارا ہوا, وہ کیا تھا جو ان کی ویڈیو وائرل ہوئی؟ عمر اکمل نے ابھی ریسنٹلی سارے کرکٹرز اور سیلیبریٹیز, میں نے آپ کو بتا ریسنٹلی کورونا کی وجہ سے جب کام وام وغیرہ تھوڑا سا بند ہو گیا, تو میرے خیال سے سیلیبریٹیز کے پاس ٹائم تھا, یہ نہیں کہ پیسے کی خاطر, صرف ٹائم تھا, اینڈ ہاؤ ٹو کل ٹائم. اور سیلیبریٹیز کو ایک عادت ہوتی ہے سوشل لائف کی, سو آئی گیس اس وجہ سے موسٹ آف دا سیلیبریٹیز ان 2 مہینوں میں سارے بیگو پر آئے. کرکٹرز بھی آئے, تھیٹر آرٹسٹ آئے, سب آئے. بٹ آئی گیس عمر اکمل جو ہے وہ باقی سیلیبریٹیز نے تو اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین رکھا, بیکاز دے نو دے ہیو اے پبلک امیج, دے کانٹ گو بلو دا بیلٹ, دے کانٹ ڈو سچ چیپ تھنگس. آبویسلی ان کو پیسہ کمانے کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, بیکاز دے بلیو ان دیم سیلوز اینڈ دے ہیو دیٹ اسکل اینڈ ٹیلنٹ. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. بٹ آئی تھنک عمر اکمل ہیز بین ٹرولڈ ہو گئے. وہ اس ٹرینڈ کے جو بیگو پہ آلریڈی بیگو سٹارز نے بنایا ہوا تھا, جو لوگوں کو لگتا تھا کہ بیگو پہ سٹار بننا ہے آپ نے تو یہ پنشمنٹس کرنی پڑیں گی اور انٹرٹینمنٹ دینی پڑے گی. سو آئی گیس عمر اکمل تھوڑا وہ جوش میں آ کر انہوں نے کر دیا. آبویسلی مجھے بھی یہ ہے کہ انٹینشنلی انہوں نے کوئی ایسا نہیں کیا ہوگا, ہی واز جسٹ فن کے لیے یا انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرنے کے لیے. فن اور انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں, وہ پھر ان کا ذاتی مسئلہ ہے, وہ میرے خیال سے بیگو کے لیے بھی مسئلہ ہو گیا. ہاں اس کے لیے بھی ہمارا وہ وجہ بن گیا کہ جس کی وجہ سے ہائی لائٹ ہو گیا. ادروائز بیگو پہ یہ سب کچھ پچھلے 5 سال سے ہو رہا تھا. اب مجھے بیگو ایپ کی طرف سے آپ لوگوں کو کوئی اس پہ اب آئی ہے, کوئی انہوں نے ایکشن لیا ہے کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں یا جو لوگ کر رہے ہیں اس طرح کی ولگیرٹی اور اس طرح کا کانٹینٹ پوسٹ کر کے جو کما رہے ہیں, اس پہ ان کی کیا پالیسی ہے؟ اچھا, بیگو کی پالیسیز پہلے بھی اسٹرکٹ ہی تھی. اگر کوئی آپ کی براڈ پر آ کر کوئی غلط بات کہتا ہے, سو یو ہیو آل دی آپشنس کہ آپ میوٹ کریں, کک کریں, اس کی وہ کریں, کمپلین کریں, تو وہ آئی ڈی بین ہو جاتی ہے. یہ ہمیشہ سے بیگو پر یہ آپشنس اویلیبل ہیں. پر اب بیگو کی ریسٹرکشنز آن ٹو دا براڈ کاسٹرز اور زیادہ سخت ہو گئی ہے, پابندی ہو گئی ہے. آپ کی کلودنگ, آپ کی لینگویج, آپ کی یہ جو جتنے بھی obscene اور ولگر آپ انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کریں, آپ کے کانٹینٹ پہ بہت زیادہ نظر ہے. ایوری ریکروٹر کو ایک لسٹ دی گئی ہے جس پر اس کے صرف اچھے براڈ کاسٹرز کو براڈ کاسٹنگ کی اجازت ملی ہے. جتنے بھی ان کے اس طرح کے obscene یا بلو دی بیلٹ کانٹینٹ دے رہے تھے یا چیپ انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کر رہے تھے, ان سب کے نام ہٹا دیے گئے ہیں. اینڈ ریکروٹرز آر بیننگ دیئر آئی ڈیز. آئدر یا تو ان کو خود امپروو ہونا پڑے گا, پھر وہ بیگو پر آ سکتے ہیں ود دیئر نیو آئیڈینٹی, ود دیئر نیو امیج. لیکن اب بیگو اور زیادہ رسپانسبل ہو گیا ہے. بیگو کی ابھی سینڈنگ پرچیزنگ میرے خیال سے وہ بھی بات چیت چل رہی ہے جو حکومت کی طرف سے ہے. ابھی کچھ لیگل ایشوز پر کام ہونا ہے, لیکن بیگو از بینگ مور رسپانسبل ناؤ اینڈ آئی ایم گلیڈ, کیونکہ بیگو کو یہ رسپانسبلٹی مجھے لگتا ہے کہ بہت پہلے لینی چاہیے تھی. ایسا نہیں ہوتا. حالانکہ آپ اور کنٹریز, انڈیا کا بھی کانٹینٹ اگر آپ دیکھیں, میں یہاں پر یہ صرف پاکستان کو نہیں, میں انڈین کانٹینٹ پہ بھی بات کرتی ہوں کہ انڈینز بھی اس سے زیادہ, آپ نے ان کی فلم انڈسٹری کا لیول بھی دیکھا, تو آپ یہ سوچیں کہ پاکستان تو پاکستان چیپ انٹرٹینمنٹ دے رہا ہے نا, انڈینز کتنی چیپ اور کس طرح کی ولگر انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں. یس, اور اس کے ساتھ ساتھ
اور کنٹریز کی آپ دیکھیں تو دے آر گوئنگ ود دیئر اون کلچر, ان کا تو کلچر ہے اس طرح کے کپڑے پہننا اور باتیں کرنا اور ڈانس کرنا, اور ان کا تو کلچر ہے, اس لیے ان کے یہاں یہ چیزیں چیپ نہیں سمجھی جاتی. ہمارے یہاں یہ چیزیں اسی لیے ہیں کیونکہ اٹس ناٹ اے پارٹ آف our کلچر. ہمارے یہاں عورت کی ایک عزت ہے, ایک امیج ہے, اور ساتھ میں ایک مرد کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے کہ وہ عورت کی عزت کرے. بٹ بیگو پہ آ کے لوگوں نے سمجھا شاید کہ نو ون از واچنگ. آپ اپنے گھر کے اندر کمرے میں بیٹھ کر اگر آپ کر رہے ہیں اور دنیا کو نہیں پتا چل رہا, ایون آپ کے گھر والوں کو نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے وہاں پر جب انسان کا ایک سائیکولوجیکل افیکٹ آتا ہے ہر انسان پر کہ اس کو لگتا ہے کہ یار کسی کو نہیں پتا اور میں چپکے چپکے سے اتنے پیسے کما لوں گا یا کما لوں گی اور پھر میں سب کو خوشخبری دوں. مطلب یہ بھی ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہے نا کہ آپ کو لگتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا, تو جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو یو اسٹارٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. بالکل ظاہر آپ اس کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور ظاہر ہے کوئی اس پہ پھر آگے آپ کو جب پرووک کرنے والے بیٹھے ہوں تو یو کین ڈو اینی تھنگ. اور پھر جب بیگو پر آ کر لوگ آپ کو یہ کہیں کہ یار یہاں پر سروائیو کرنا ہے اور پیسے کمانے ہیں, تو یہ سب تو آپ کو کرنا پڑے گا. اب پیسے کمانے کی, اب مجھے یہ بتائیں کہ جو پیسے کمانے والا, ظاہر لاسٹ کویسچن, ایک جو نارمل بندہ ہے بیٹھ کے وہ کتنا کو کما رہا ہوگا اس سے؟ دیکھیں ایک بندہ اتنا ضرور کما رہا ہے کہ اس کا ایک گھر چل رہا ہے. مری بھی ٹھیک ہے اسے کمانے کے لیے. جی ہاں, مطلب آپ آرام سے مہینے کا 1,00,000-1.5 کما رہے ہیں آرام سے. ایک عام براڈ کاسٹر بھی مہینے کا 1,00,000 سے 1.5 روپیہ مہینے کا گھر, اور یہاں پر لوگ 2 کروڑ بھی ایک مہینے میں کما کے لے کر جا رہے ہیں. دیر آر سکسیس اسٹوریز آن بیگو, جو بیگو سے جن کی زندگی بن گئی ہے. واہ جی, چلیں جی, یہ تھی ساری جو بیگو ہم نے آپ کو بتایا کہ بیگو ایپ ورک کس طرح کرتی ہے, جو اس پہ بیڈ ایلیمنٹ ہیں وہ کس طرح کام کریں. بیگو کی پالیسی جو اب اسٹرک ہو گئی ہے وہ بھی, چیز کو بند کر دینا حل نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو بند کر دیں. ہاں, اس ایلیمنٹ کو سارٹ آؤٹ کرنا, ان کو کک آؤٹ کرنا, یہ بہت ضروری ہے اور ہمیں اسی پہ کام کرنا ہوگا. دیکھتے رہیے CCTV پاکستان. تھینک یو ویری مچ.